السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں اسلامیات لازمی کا ٹیچر حافظ محمد امیر طاہر۔ آج ہم اسلامیات لازمی جماعت نہم کے لیکچر نمبر 12 میں حاضر ہیں، جو کہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت کی صورت میں ہے، اور اسلامیات لازمی کا حصہ صوم ہے۔ اسٹوڈنٹس، وہی طریقہ کار آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسٹوڈنٹس، آتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ موضوعاتی مطالعہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، اس کے مختصر سوالات ہیں کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، پیروی کرنا، اپنی تمام تر خواہشات کو پس پشت ڈال کے جس رہنما، جس لیڈر کو آپ کاپی کر رہے ہیں اسی کی ہدایات پہ مکمل طور پہ عمل کرنا۔ دوسرا سوال ہے، نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اسٹوڈنٹس، نبی چونکہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطیوں سے پاک ہستی ہوتی ہے، اور اس کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اطاعت کرنا ہماری زندگی کو بہترین انداز میں صرف کرنے کے مترادف ہے، اس لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا سوال ہے، ختم نبوت والی آیت کا ترجمہ کریں۔ اسٹوڈنٹس، جو آیت سورۃ الاحزاب میں آپ نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور انبیاء کے خاتم یعنی مہر نبوت رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کلیئر؟ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، لانگ کویسچن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس کے اندر آپ مندرجہ ذیل ہیڈنگز شامل کر سکتے ہیں۔ اطاعت کا لغوی معنی، جیسے ابھی میں نے شارٹ کویسچن میں بھی بتایا کہ اطاعت کا لغوی معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، پیروی کرنا، اور اپنی تمام تر خواہشات کو پس پشت ڈال کر رہنما کی ہدایات پہ مکمل طور پر عمل کرنا۔ نیکسٹ ہے، اطاعت کی ضرورت۔ انسان چونکہ نسیان، لفظ نسیان سے بنا ہے، خطا کا پتلا ہے، بارہا مرتبہ غلطی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے اس کو رہنما کی، ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی اطاعت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اس کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ نیکسٹ ہے، اطاعت کی اہمیت، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جو پیروی ہے، اس کا انداز کیسے بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت کے ساتھ اس کو قریب کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کی محبت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سوال نمبر 3، قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کی وضاحت کریں۔ جو ابھی شارٹ کویسچن میں نے آپ کو ختم نبوت والی آیت کا ترجمہ بتایا، وہی ترجمہ لکھیں گے، اور اس ترجمے کے لکھنے کے بعد آپ اس کی وضاحت کے اندر
قرآن مجید کا حوالہ جو ہے وہ ایک آیت یہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے راہبر اور ہادی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح کے ہی کلمات شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی الا من اہدلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس طرح کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا خلفاء راشدین میں پہلے خلیفہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے زمانہ مبارک میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ حوالے اس طرح کی واقعات جو ہیں آپ اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ مزید آپ اپنی کتاب کھولیں اور اس کے اوپر آپ کو لانگ کویسچن کے نشان لگوا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا اس کا جواب 59 پیج پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت 59 سے لے کر 60 تک، یعنی بک کا یہ پیج یہاں سے لے کر اس کے نیکسٹ پیج کے یہاں تک اس کا لانگ جواب ہے۔ اوکے، سوال نمبر 2 ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ تو اسی کے آگے جو نیکسٹ سٹیپ اطاعت کا ہے یہاں سے لے کر اس کے نیکسٹ پیج 61 پر یہ اطاعت کی ہیڈنگ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں تک اس دوسرے لانگ سوال کا جواب ہے، اس کا نشان لگا لیجئے۔ اسی طرح جو تیسرا سوال ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں، تو اس کا نشان جو کتاب کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے وہ ختم نبوت یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا جو پیراگراف ہے سارا یہ آپ نے لانگ سوال نمبر 3 میں شامل کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔